مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ تمام بہنوں بچوں اور بزرگوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، ان دنوں دو الیکشن نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہوئی ہے، خاص طور پر امریکن پریزیڈینشل الیکشن جو کہ اس وقت امریکہ میں نومبر کے مہینے میں ہونے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی اینڈ بلوچستان ڈائیوسس چرچ آف پاکستان کے جو الیکشن ہیں وہ قریب آ رہے ہیں، اور اگلے ہفتے میں خداوند نے چاہا تو ہمارے پاس کراچی اینڈ بلوچستان ڈائیوسس کے بشپ موجود ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اس میں اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو 4 کینڈیڈیٹ سامنے آئے شروع میں، اور 4 کینڈیڈیٹ میں سے اس وقت کی نیوز، کرنٹ نیوز کے مطابق 2 کینڈیڈیٹ موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی اینگلیکن چرچ کا اگر ہم یاد کریں یا اس پہ اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو کلچر ہے، پاکستان کا جو وہ اپنے کلچرل انفلوئنس کے ساتھ ہم ایسٹرن کلچر سے زیادہ قریب ہیں، مشرقی جو روایات ہیں، لیکن اکلیسیل لیول پر ہم لوگ چونکہ ویسٹرن کلونیل دور کے اور ویسٹرن جو مشن انٹرپرائز تھی، ہم لوگ اس کی پیداوار ہیں، اور ماڈرن کرنٹ کرسچینٹی جو ہے وہ اسی سٹرکچر کے انڈر کام کرتی ہے، جس کا ایک پارٹ جو ہے وہ چرچ آف پاکستان بھی ہے، جو کہ یونین بنی 1970s میں جا کر، جب پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن کے بعد، جب 1960s میں جو مشنریز تھے وہ جب ملک سے جانے لگے مختلف حالات کی وجہ سے، تو پھر لوکل لیڈرشپ سامنے آئی۔ اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تیسری جنریشن ہوگی جو بشپ کے الیکشن یا بشپ کی کینڈیڈیٹس کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے آج خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان کراچی سے جناب پادری شاہد صابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں کراچی کی جو ایپسکوپل کراچی کی جو بشپ سیٹ ہے اس کے لیے، اور خداوند نے اپنے خادم کو بہت برکت دی ہے۔ آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا ویژن اور ان کی بوجھ اور ان کی رویا جو ہے کراچی ڈائسس اور خدمت کے حوالے سے کیا ہے۔ پادری شاہد صابر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، گاڈ بلیس یو، اور خداوند آپ کو برکت دے آپ کے ٹائم کا۔ اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت کراچی میں بہت صبح ہے، سو پلیز تھوڑا بتائیں گے اپنے بارے میں کہ آپ کی خدمت کا آغاز جو ہے کیسے ہوا، اور آج آپ جب کہ کراچی کے ایک بڑے ٹریڈیشنل چرچ جو ہے وہاں پر آپ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا اپنی خدمت کے بارے میں اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے۔ میں 1962 میں کوئٹہ شہر میں میرے والدین تھے اور میں کوئٹہ میں پیدا ہوا، اور میں نے میٹرک جو ہے وہ سینٹ فرانسس گرامر اسکول، کوئٹہ کا رومن کیتھولک چرچ کا اسکول ہے جس میں حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میرے فادر جو ہیں وہ پشاور ٹرانسفر ہو گئے، اور میں نے وہاں پر اپنی تعلیم کو جاری کیا، اور پھر وہیں اپنا جو میرا لڑکپن ہے وہ گزرا۔ اور میرے پیرنٹس شروع سے کوئٹہ میں بھی اور پشاور میں بھی سنڈے اسکول کی خدمت سے منسلک رہے کیتھیڈرلس میں، اور اس میں ان کی ویژن یہی تھی کہ ہمارا جو پلوٹھا ہے، شروع سے وہ بتاتے تھے کہ ہم یہ دعا کرتے تھے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو ہم خدمت کے لیے پیش کریں گے۔ سو ظاہر ہے کہ بچپن سے ان باتوں کو سنتے سنتے جب ہم بڑے ہوئے تو انہی کی اس خدمت میں سنڈے اسکول کا حصہ بنے، اور پھر ٹیچر ٹریننگز اور کچھ ایسی ٹریننگز کے ساتھ میں نے اپنی خدمت کا آغاز جو ہے وہ سنڈے اسکول سے کیا۔ چھوٹے بچوں میں ساتھ ساتھ پڑھائی کے بھی یہ ایک خدمت جو ہے وہ سنڈے کو جو ہے چرچ، اور چرچ کے بعد ہمارے ہاسپٹل چیپل میں بچوں کے لیے مشن ہاسپٹل پشاور میں سنڈے اسکول ہوتا تھا، تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں نے اس خدمت کو کیا۔ اور پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے یہ ویژن اور کلیئر ہوتا رہا، خود بھی اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ دھیان لگایا، تو 1988 میں نے کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ کی ٹریننگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پشاور میں ان کو ضرورت تھی کہ وہ کسی سٹاف کو مقرر کریں تاکہ کیمپس کروسیڈ کی جو وہاں پہ پریزنس ہے وہ ہو سکے پورے صوبے میں۔ تو میں کراچی سے اس کی ٹریننگ کر کے جب واپس گیا تو پادری ظہیر اس وقت ہمارے نیشنل ڈائریکٹر تھے، اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ میں فل ٹائم سٹاف ٹریننگ کے لیے فلپینس چلا جاؤں، تو میں 89 اور 90 جو ہے میں نے فلپینس منیلا میں اپنے گریٹ کمیشن ٹریننگ سینٹر میں
اپنی سٹاف ٹریننگ کو مکمل کیا، اور پھر واپس آنے پہ ہم نے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر ٹریننگ سینٹر جو ہے اس کو کراچی میں قائم کیا اور بہت سارے نوجوانوں کو ٹرین کیا اس منسٹری کے لیے. سو یہ سلسلہ جو ہے چلتے چلتے فردر جو ہے 2000 تک آیا. تو وہاں پہ خدا نے مجھے ایلیویٹ کیا کہ میں کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ کو نیشنل لیول پہ لیڈ کر سکوں. اور پادری ظہیر ریٹائر ہوئے تو میں نے اس کو ایز نیشنل لیڈر جو ہے مجھے ذمہ داری ملی، اور میں نے اس کو خداوند کی مرضی اور خداوند کی رہنمائی سے اس کو میں نے لیا، اور 2003 تک میں اس کا نیشنل ڈائریکٹر رہا. کچھ جو ہے ہمارے انٹرنل پرابلمس آئے اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے جو ہے 2004 میں ریزائن کیا اور اس سے لاگ ہو گیا ہے. اور 2005 میں پھر میں چرچ آف پاکستان کی پاسٹرل منسٹری میں آ گیا، اور اس میں پھر میں نے باقاعدہ طور پہ سینٹ تھامس's تھیولوجیکل کالج سے اپنی اس تھیولوجیکل ایجوکیشن کو پایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خدمت گزاری بھی کرنا شروع کی. اور کیتھیڈرل میں بطور انگلش پیرش چیپلن میں بشپ کو اسسٹ بھی کرتا تھا، اور یہ خدمت جو ہے میں نے کیتھیڈرل میں کی. اور پھر یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب تک میں کراچی ڈائسس کا باقاعدہ پریسٹ ہوں، اور اسی تناظر میں آج میں کراچی ڈائسس کے پلیٹ فارم سے اپنا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں تاکہ میں اس منصب کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں اور خدا کی جو مرضی ہوئی اس کے مطابق آگے بڑھ سکوں. Wonderful, such a fascinating journey. آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو بشپس ہیں وہ موسٹلی ایکلیزیل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، مطلب کہ ان کا زیادہ تر جو ہے کانگریگیشنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، لیکن آپ مشنل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. اور کیمپس کرو جو ہے، اور کیمپس کرو جو آج کل کرو کے نام سے جانا جاتا ہے، CRU، اور ماڈرن ٹرم جو انہوں نے استعمال کی ہے کرو. اور کیمپس کروسیڈ کی جو خدمت ہے دیٹ از مور آن اے فیلڈ، مطلب اٹس جسٹ لائک اے نائٹس آن اے گراؤنڈ، مطلب جو بیٹل فیلڈ ہے اس کے اندر جو فیلڈ کے اندر جا کر کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اٹس اے مشنل بیک گراؤنڈ. سو یہ میرا خیال ہے کہ میرے نزدیک دس از اے یونیک کائنڈ آف اپرچونٹی. بلکہ پورے چرچ آف پاکستان کی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح اس مشنل بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ ایکلیزیل ہیڈشپ کے طور پر وہ سامنے آئے گا، یا جو کینڈیڈیسی آئی ہے. اور صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا ایکسپیرینس ایز اے کیمپس کروسیڈ کے ورکر اور ان کے ٹرینی سے لے کر پھر نیشنل ڈائریکٹر، اور پھر نیشنل ڈائریکٹر سے پھر چرچ کا ٹرانزیشن جو سفر ہے تقریباً کوئی 40 سال پہ محیط ہے. 1962 سے آپ نے شروع کیا، اور آپ نے بتایا کہ آپ 70s 80s میں کیمپس کو آپ نے جوائن کیا، اور اس کے بعد آپ آج ہم 2020 میں ہیں. اور یہ آپ اس سارے سفر میں 32 ہاں آلموسٹ 32، اور یہ ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جو سیمنری سے نکلتے ہیں، یا جو دیکھتے ہیں جی کہ بشپ یا ماڈریٹر یا جناب بڑا کوئی عہدہ ہوگا تو پھر ہی ہم خدمت کر سکیں گے. دس از اے گریٹ لیسن اینڈ اے جرنی فرام آور بردر ریورنڈ شاہد صابر کہ خدمت جو ہے اٹس اے لانگ رن، اٹس ناٹ اے اوور نائٹ کہ جی آپ کل آپ سیمنری سے نکلے ہیں اور آج آپ جناب کسی چرچ میں یا کسی جگہ پر بہت بڑا آپ کو عہدہ مل جائے گا. اٹس اے لانگ رن آف اوبیڈینس اینڈ سبمیشن ٹو گاڈس پلان. پارے صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا اس وقت چونکہ کراچی ڈائسس میں آپ موجود ہیں، آپ گزشتہ 15-20 سالوں سے موجود ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2002 میں شاید جب میں گریجویٹ ہو کر آیا تھا گجرانوالا سیمنری سے، اور ہم نے جب تحلیم اسکول آف چرچ میوزک اینڈ ورشپ کی بنیاد رکھی تھی تو آپ ہمارے ساتھ شامل تھے، ہمارے بورڈ کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے زبور فیسٹیول شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجابی زبوروں کا اس وقت بھی آپ ہمارے ساتھ شامل تھے، آپ کی فیملی اور بچے. تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ ناؤ ٹوڈے آئی ایم انٹرویوئنگ یو ایز اے کینڈیڈیٹ آف اے بشپ آف کراچی ڈائسس اینڈ بلوچستان. تھینک یو، فیسینیٹنگ. تھینک یو. کہنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے وہ یادیں آپ کے ساتھ، اور میں چونکہ خود بھی کراچی سے ہوں، ہمیں تھوڑا سا جن لوگوں کو نہیں پتا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا چرچ آف پاکستان کی ہسٹری خاص طور پر جو آپ کے علم میں ہے، اور کراچی ڈائسس جو ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ اس کے بشپس کتنے گزرے ہیں، کراچی ڈائسس کی خدمات جو ہیں وہ کس کس ایریے میں ہیں،
اور کراچی ڈائسس جو ہے وہ کہاں کہاں پر کیسے خدمت کر رہی ہے, پادری صاحبان کتنے ہیں, اور جو آپ کے پاس ایک اوور ویو دیجیے گا کراچی اور بلوچستان کی ڈائسس کا. اوکے, جو کراچی ڈائسس جیسے آپ نے نام لیا بلوچستان, تو کراچی اور بلوچستان ہول یہ ایکچولی جب چرچ آف پاکستان جو ہے اس کو قائم کیا گیا تو یہ 4 بڑی ڈینومینیشنز تھیں, اینگلیکن, لوتھرنس, اسکاٹ ویسٹرینز اور میتھڈسٹ. ان 4 ڈینومینیشنز کا الحاق ہوا 1971 میں اور یہ چرچ آف پاکستان کہلایا. تب سے یہ مختلف ڈائسسز میں جو ہے یہ خدمت گزاری ہوتی رہی, اور پھر آج یہ 8 ڈائسسز ہیں جو پورے پاکستان میں اس طرح سے خدمت گزاری کر رہی ہیں کہ اپنے اپنے ایریا جو ہیں اس میں کراچی ڈائسس ہے, اس کے بعد ملتان ہے, حیدرآباد, سیالکوٹ, لاہور اور پشاور ڈائسس اور رائیون ڈائسس. تو یہ 8 ڈائسسز ہیں جس میں چرچ آف پاکستان مختلف کلیسیاؤں کے اس سے الحاق سے یہ جو ہے وہ اپنی خدمت گزاری کر رہے ہیں. اور کراچی ڈائسس میں ہم 52 پاسبان ہیں, 52 پاسبان ہیں جو کوئٹہ بلوچستان میں اور پھر یہاں پر کراچی میں موجود خدمت گزاری کر رہے ہیں. اور چونکہ اس میں بشپ آرنی روڈون کے ریٹائر ہونے کے بعد بشپ صادق ڈینیل بشپ رہے, اور ان کے بعد اب یہ سیٹ 5 جو سپٹمبر سے ویکنٹ ہے, اور بائی گریس آف گاڈ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 26 کو اس کا الیکشن ہو اور نیا بشپ جو ہے وہ تعینات کیا جا سکے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہر طرح سے مختلف ڈینومینیشنز کے ساتھ مل کر یہ خدمت گزاری کی جاتی ہے, اور بالخصوص ہمارے اپنے جو چرچ ہیں چرچ آف پاکستان کے, اس میں ڈیکنز اور پریسبیٹرز مقرر ہیں جو اس خدمت گزاری کو کر رہے ہیں. پاری صاحب بتائیے گا, تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیے گا کہ جغرافیکلی اگر دیکھا جائے تو کراچی اور بلوچستان کا فاصلہ تقریباً 12 گھنٹے کا ہے اگر ہم بس پہ سفر کریں کوئٹہ جانے کے, جبکہ حیدرآباد ہمارے پڑوس میں 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ پیش آئی کہ حیدرآباد جو 1.5 گھنٹے پہ ہے وہ تو الگ ڈائسس بنی, جبکہ بلوچستان جو 12 گھنٹے دور ہے اس کو کراچی کے ساتھ ضم کر دیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا لاجک تھی, کیا ہسٹری ہے, تھوڑا بتائیں گے یہ کنفیوژن اس بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ بہت کم چرچز ہونے کی وجہ سے ابھی تک وہاں پہ ہمارے جو کوئٹہ شہر میں تقریباً 6 پوائنٹس ہیں جہاں پر 6 کلیسیاں ہیں جہاں ہمارے یہ پاسبان مقرر ہیں, وہاں سے وہ آؤٹ ریچ کرتے ہیں. تو چمن اور کچھ اور علاقے ہیں جن میں جا کر وہ اپنی خدمت گزاری کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی تاریخ یہی ہے کہ یہ پہلے جو ہے پورا ہی تھا سندھ کا, یہ پوری سندھ کی جو ہے ڈائسس تھی, اور پھر مجھے یہ نہیں یاد لیکن بشپ بشیر جیون جو ہیں وہ حیدرآباد کے بشپ بنے, تو اس وقت اس کو سندھ کو, چونکہ یہ انٹیریئر سندھ بہت بڑا علاقہ ہے, سو یہ بہت بڑی ڈائسس تھی جس میں پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, اور حیدرآباد اور سارا انٹیریئر کا جو ہے اس کو جو ہے اس میں, اور کوئٹہ چونکہ بڑے کم چرچز تھے تو پھر اس کو جو ہے کراچی کے ساتھ رکھا گیا. ابھی ہاں جی آنے والے دنوں میں شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمارے جو ہے بڑھتے ہیں چرچز اور جو ریکوائرمنٹس ہیں سینٹ کی ایک نئی ڈائسس بنانے کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ایک اس طرح سے کچھ سوچ رہے ہیں وہاں کے لوگ کہ اس کو ہمیں انڈیپینڈنٹ کیا جائے. لیکن یہ سینٹ اور ہمارے انتظام کا حصہ ہے جس میں ساری چیزوں کو کے مطابق ہوگا. اوکے, سو اگر ہوتا ہے so that's actually administrative division جو انہوں نے کی جی, یا
تو ہمیں بتائیے گا پارٹ صاحب کراچی ڈائسس کے مشن کے حوالے سے، آپ کا چونکہ مشنل بیک گراؤنڈ ہے اور کیمپس کروسیڈ پوری دنیا میں ایک بڑا نام ہے اور ان کی خدمت اتنی وسیع ہے، اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے کیمپس، میں خود کیمپس میں آتا جاتا رہا ہوں، اور جن دور میں فارغ ظہیر الدین صاحب اور ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ کیمپس میں اس وقت بھی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ اگر ہمیں تھوڑا رہنمائی کرو، یہ بتائیں کہ کیمپس کروسیڈ ایز این آرگنائزیشن اور چرچ آف پاکستان ایز این ایکلیزیل ایڈمنسٹریشن، ان دونوں کے درمیان جو اگر آپ ان کا پیرالل دیکھیں ایز اے مشنل وٹنس پاکستان کے اندر یا کراچی کے اندر، آپ اس کراچی ڈائسس کے مشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا مشن کیا ہے اور وہ کون سے میڈیمز ہیں جن کے ذریعے کراچی ڈائسس اپنے مشن کو سر انجام دے؟ Well, یہ تو parachurch movements always are the helping arms and church جو ہے مختلف آرگنائزیشنز کی جو ہیلپ ہے اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اپنے مشن کو آگے بڑھاتا ہے. اور چرچ کا وائڈر مشن تو یہی ہے کہ ایونجلزم، ڈسائپلشپ، اور ایونجلزم میں there are organizations who are always a great help. اور چونکہ کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ ڈائریکٹلی ایونجلزم، ڈسائپلشپ کے اس سے فوکس سے آگے بڑھتا ہے، تو ان کا اپنا ایک ظاہر ہے فوکس ہے. بٹ آن دی ادر سائڈ چرچ ایز اے وائڈر پکچر دیٹ از ٹو evangelize and then to build, and then there are certain sacraments and everything which need to be performed. تو اس میں چرچ کا جو رول ہے وہ یقیناً آرگنائزیشن سے بڑا فرق ہے کہ صرف ایونجلزم، ڈسائپلشپ نہیں ہے، لیکن اور جو سیکرمنٹل منسٹری ہے اس کو چرچ ہینڈل کرتا ہے. تو یہ لیٹس سے کہ ایک حصے میں تو ایونجلزم یا ڈسائپلشپ میں آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، بٹ آن دی سیکرمنٹل basis, definitely church has the role to play. چرچ کی جو آپ نے سیکرمنٹل بتایا، اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا بتائیں کہ کراچی ڈائسس جو ہے اس کے اس وقت جیسے آپ نے ذکر کیا مشن کے حوالے سے اسکولز ہیں، اس کے بعد اسکولز ہیں ان کے کراچی ڈائسس کے، تھوڑا سا میں ریپیٹ کیجیے گا، میں I couldn't get. ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کراچی ڈائسس کے مشن کے حوالے سے، ایک تو سیکرامنٹل آپ نے بتایا ورشپ جو ہے وہ چرچ سرو کرتا ہے، لیکن آؤٹ ریچ جو ہے جیسے سکولز ہیں میرا خیال ہے ڈائسس کے، اور اس کے علاوہ کالج ہے میرے خیال میں، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں ایک ادارہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے، اور تو اب کوئی اور ایسا ہاں جی پلیز اسپیشل بچوں کے لیے بھی اسپیشل بچوں کا کراچی ڈائسس میں جی اسکولز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اور کوئٹہ میں بھی اسی طرح ہمارے 2 اسکولز ہیں اور ہاسپٹل بھی رن کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ادارے بھی ساتھ ساتھ منسلک ہیں جو خدمت گزاری کر رہے ہیں. اور یہاں پہ کراچی میں ابتدا کے نام سے ہے جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اس کے علاوہ اسپیشل بچوں کا ہے، اور چھوٹی بچیوں کے لیے ہمارے پاس ہاسٹل بھی ہے جس میں سنگل پیرنٹس اور اس طرح سے جو ہے کم آمدنی والے پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ بچے بھی ہمارے پاس ہاسٹل میں ہیں یہاں پہ کراچی ڈائسس کے ادارے میں، ونٹر کیری ہاسٹل کے نام سے، اور اسکول بھی یہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی ڈائسس جو ہے اس وقت ناٹ اونلی سیکرامنٹل ورشپ کے حوالے سے، لوگوں کی روحانی زندگی کے حوالے سے، بلکہ ایجوکیشنل ہے، اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اس کے علاوہ گرلز ہاسٹل ہے، اور اس کے علاوہ باقی آؤٹ ریچ منسٹریز موجود ہیں جو کہ چرچ کی وٹنس کو پیش کرتے ہیں. تو آتے ہیں بشپ کے الیکشن کی طرف آتے ہیں. تو تقریباً کوئی میرے خیال میں 2004 سے آپ نے بتایا 5 سے 15 سال ہو گئے آپ ڈائسس کے ساتھ ایز اے منسٹر، آرڈین منسٹر آپ سرو کر رہے ہیں. اور تو آپ کے خیال میں جیسا کہ بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں بھی ہمیں بشپ کا جو رول ہے وہ پاسبانی خطوط میں نظر آتا ہے، اسقفی کا، کہ جو کہ تیتس کا خط ہے اور تھیموتھیوس کا خط ہے، جس میں پولس رسول لکھتے ہیں ہم کو بشپ اور پریسبیٹر اور ڈیکن کی خدمت کے حوالے سے، اور مطلب کہ آلدو وہاں پر ہاؤس ہولڈ ماڈل ہے،
ہم جس ماڈل میں موجود ہیں اس وقت یہ ہائرارکیکل ماڈل ہے جو کہ ایک ویسٹرن مونارکی سے ہمارے پاس آیا، اور جو چرچ آف انگلینڈ ہے اس کا جو پیٹرن تھا وہ ایکسٹینڈڈ جو ہے وہ پاکستان اور باقی جگہوں پر پہنچا ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ بینگ بشپ ہوتے ہوئے آپ کے خیال میں آپ کا جو ویژن ہے ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام دا پریویس ون. سینٹ جو ہے یا جو پادری صاحبان ہیں وہ آپ کو کیوں ووٹ دیں، آپ کو وہ کیوں بشپ ہونے کے لیے کراچی ڈائسس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے وہ جو آپ کے کندھوں پر ڈالیں کہ جی آپ بشپ بنیں. سو آپ کے خیال میں ہاؤ ڈفرنٹ یو آر فرام دا پریویس ون، واٹ گیپس یو سی which you are going to fill as a bishop. Okay. Well, میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ to build a community which is strong in faith, devoted to discipleship, میرا جیسا بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر well educated and fair in governance. تو I think کہ اگر ایمانی لحاظ سے میں نے یہ کہہ رہا کہ پہلے نہیں ایسے ہوا، لیکن اسی کی بنیاد ہماری ایمان ہے. ایمان سے ہم نے مضبوطی کو پاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ کرنا ہے جو واقعی جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جو کہ آج سے تقریباً اگر ایک یا دو جنریشن پہلے دیکھیں تو بڑا ایک فرق ماحول نظر آتا تھا سیکولر ورلڈ میں بھی، اور آج جو ہے شاید کسی نہ کسی وجہ سے اس میں کمی آئی ہے کہ لوگ جابس پہ لیتے تھے کرسچنس کو کہ یہ بڑے ایماندار ہیں، یہ بڑے اپنے ڈیووٹیڈ ہیں اپنی خدمت میں. تو لیکن آج دیکھیں کہ آج ہمارے سارے رستے جو ہے روکے جا رہے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم ایمان میں اپنے لوگوں کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ اپنی بائبل کو، جیسے کہ یشوع کے لیے لکھا کہ تیرا دھیان اس سے نہ ہٹے، دن اور رات تیرا دھیان اس پر رہے، اور پھر تو اکمال بندی حاصل کرے. پہلے دن سے جب سے ہم نے اس ویژن کے لیے دعا کرنا شروع کی کہ خداوند تو اپنی خدمت کے لیے تیار کر، تو یہ سب سے جو اولین جو میرے سامنے پرائورٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایمان میں خود بھی اور اپنی کمیونٹی کو بلڈ کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں یہ جو اب پیچھے رہ گئی ہیں باتیں ان کو جو ہے ہم نہیں اس کو کر سکتے ریکور، لیکن ایٹ لیسٹ ہم نئے طور پہ سامنے آئیں کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے یقیناً پھر ڈسائپلشپ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اچھی کمیونٹی کو ویل ایجوکیٹڈ دیکھیں تاکہ ایک کمیونٹی میں ہمارے لوگوں کا نام ہو اور پھر ڈیفینیٹلی فیئر گورننس ہو. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں میں، ان ایریاز میں اپنی کمیونٹی کو ایمان کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کر لیں کہ سیکولر ایجوکیشن میں بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اور آنے والے دنوں میں جو ہماری جو قوم ہے وہ بڑی اسٹرانگلی نظر آئے ایجوکیشن میں حاصل کرتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی ایک فرق آئے گا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے آج شاید بہت ہم پیچھے ہیں، لیکن خداوند اچھا وقت لائے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں ایز خداوند مجھے موقع دے کہ میں ایز بشپ آؤں تو میں ان تینوں ایریاز کو چاہتا ہوں کہ کور کیا جائے کہ ہم فیئر ہوں گورننس میں. کوئی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہم نے یہ چیز جو ہے اپنے مفاد کے لیے تو اس کو بہتری کر لی اور دوسرے کے لیے جو ہے اس کو نہیں، بلکہ ہم فیئرلی ہر چیز کو جو ہے مانیٹر کریں اور اس میں ہماری جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں. سو اگر مجھے جو صحیح سمجھ آئی ہے، اگر میں دیکھوں تو 3 پوائنٹ ایجنڈا آپ نے بتایا ہے. نمبر 1 دا بیسک آف آور کرسچن فیتھ، جو کہ ذرا بیبلیکل بیس ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، بائبل مقدس میں روٹڈ ہوں گے، آٹومیٹکلی ہماری جو وٹنس ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. اور دوسرا آپ نے ایجوکیشن کا ذکر کیا ہے، ایجوکیشن کو آپ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اور تیسرا ہے گورننس. اچھا، گورننس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ بشپ کی الیکشن اور بشپ کا جو ٹائٹل ہے، اٹ از اے فیسینیٹنگ اینڈ اے میگنیٹنگ پل اس ٹائٹل کے اندر ہے کہ ایون ہمارے وہ چرچز جو کانگریگیشنل یا کانسٹیٹیوشنل بیس ہوتے ہیں جہاں پر بشپ کا ٹائٹل نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ بشپ لگانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کو کچھ آئیڈینٹی مل جائے. اور یہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایک کام ہے
اور ہمارے جو باقی جو 2 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے بڑی باتیں کی. کسی نے باہر سے آنے والے پادری صاحب کو پیراشوٹ پادری کہا, کسی نے کسی کو بچہ بشپ کہا کہ جی وہ بچے بشپ بننا شروع ہو گئے ہیں. تو بڑا جو ہے نا اس وقت بڑا کانٹیسٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے خاص طور پر کراچی ڈائسس کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو ہے وہ کچھ ریزرویشن بھی ہیں, کیونکہ جیسے پچھلے دنوں پشاور کے جو اس وقت ماڈریٹر ہیں یا جو اس وقت چرچ پاکستان کے جو ماڈریٹر ہیں ان کا کچھ میرے خیال میں ایشو تھا, کوئی کورٹ کیس تھا. ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو پریویس بشپ کراچی ڈائسس کے تھے ان کا بھی کوئی کورٹ کیس ہے, اس کی ہیئرنگ ہے اس ویک کے اندر, پلس اور بھی لوگ ہیں. اور مطلب کہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, اٹس ناٹ این ایزی پیتھ ایکچولی. اتنے سارے ہرڈلز ہیں, اتنے سارے کمپلیکیشنز ہیں, اور اوپر سے کرپشن کے الزامات الگ ہیں, اور مطلب ایک عجیب سی کھچڑی, اور عام بندہ جو ہے وہ ڈس ہارٹڈ ہے, اور وہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کام لوگ کر رہے ہیں یہاں پر. لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس سارے پروسیس کے اندر ایز اے کینڈیڈیٹ ہوتے ہوئے آپ بہت ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. کراچی اور جو ڈائسس ہے, کراچی جسے کہتے ہیں شہر اگر پاکستان کی, کراچی میں کچھ بھی ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں بڑا فوکس ہوتا ہے, بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے رومن کیتھولک جو اس وقت کارڈینل ہیں, کارڈینل جوزف کوٹس, جب ان کو پوپ فرانسس نے کارڈینل بنایا تو پورے دنیا کے اندر اور پورے پاکستان نے جو ہے اس پہ خوشی منائی اور اس کو اپریشیٹ کیا. اسی طریقے کے ساتھ جو اس کراچی ڈائسس اینگلیکن چرچ آف پاکستان کی جو سیٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ کے خیال میں اس وقت جو چیلنجز ہیں اس الیکشن کے اندر, وہ آپ کیسے چیلنجز فیس کر رہے ہیں, آپ ان پہ کیسے قابو پا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں جو ہے جو لوگ سننے والے ہیں ان کو کیا دعا کرنی چاہیے, ان کو ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے, اور اس سارے پروسیس میں سے آپ اپنے آپ کو کیسے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سب یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے اس وقت, اور یہ الزامات کی اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کی جو ہے اس وقت میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں, کوئی بھی کمی اور کمزوری جو ہے وہ اس سٹیج پر آ کر اگر اس کو ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سٹیج کے اوپر مناسب نہیں ہے کسی کے لیے. میرا سلوگن یہی تھا کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جب تک یہ فیلڈ میں اور جب تک ہم الیکشن میں نہیں جاتے, ہماری طرف سے, خاص طور پہ میری طرف سے, کسی کے لیے کوئی چیز میری ٹیم سے نہیں ہائی لائٹ ہوگی. کمزوریاں سب میں ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن جو سچویشن اس وقت ہم جس میں سے گزر رہے ہیں وہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے آج, کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کیے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے باہر ہیں. لیکن دیکھیں, اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کا حصہ کمیونٹی ہے تو بطور بشپ آپ بھی اس کا حصہ ہے, اور اگر ہماری کمیونٹی سے اس بات کو, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر ہم فیتھ بیسڈ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں کیسے ان چیزوں سے بچنا ہے. اور یہ تو سب سے حکموں میں ہے کہ بڑا واضح ہے کہ تو چوری نہ کر, اور جب یہ کرپشن کی بات ہے تو چوری سے ہی چھوٹی سے شروع ہوتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے اوپر جاتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اور اس فیئر گورننس کا جو میں نے ساتھ میں شامل کیا ہے اس پہ بہت فوکس ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ایک تو اکثر بات ہوتی ہے دوستوں سے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ کورٹ کیسز میری اسٹرینتھ نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم اپنے مقدموں میں اور ہم اپنے جو بھی معاملات ہیں اس میں ہم ان سیکولر جو ہے کورٹس میں جائیں اور مطلب ہم دوسروں سے اپنے فیصلے کریں. ہمارے اپنے ڈائسیسن کورٹ ہے, ہماری اپنی سینٹ کورٹ ہے, تو ہم ان باتوں کو چاہتے کہ ہم اندر اپنے کمیاں آئیں گی سامنے, ابھی بھی ختم نہیں ہوں گی, لیکن وائی ناٹ کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں. اور اسی لیے میری جو منسٹری ہے وہ اسٹرائیو کرے گی, اور میں انکلکیٹ کرنا چاہتا ہوں the spirit of evangelism and discipleship, جو کہ ود ان دی کانگریگیشن اور آؤٹ سائڈ ہوگا.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم گراس روٹ لیول پہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہ صرف چرچ منسٹری بلکہ ایک جو لوگوں کے لیے کامن گڈ ہے اس میں ہم ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں ان کی جابس ہیں ان کے لیے اور بہت ساری اپرچونٹیز ہیں پارٹنرشپس ہیں اور اویئرنیس ہے جس میں خاص طور پہ ہمارے جو کہہ لیں کہ چھوٹا نچلا طبقہ ہے جو اس وقت صرف ان کو یہی ہے کہ کھانا کھائیں گے گھر میں ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے تاکہ ہم ان کو سونا ہے دیٹ از آل نہیں بلکہ ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ واقعی ہم کریٹ کریں گے آنے والے دنوں میں پارٹنرشپس مختلف جگہوں سے تاکہ یہ جب کھانا ٹھیک ہوگا گھر میں ہر چیز اپرچونٹیز ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ کرپشن کی طرف نہ صرف اس یونٹ سے بلکہ اوپر ایڈمنسٹریشن تک جو ہے ہم اس سے بچے رہیں گے اور آنے والے دنوں میں میرا یہ بڑا بھروسہ ہے ایمان ہے کہ خداوند موقع دے تو ہم اپنے لوگوں کے لیے ہر طرح سے اور بالخصوص کلرجی کے لیے ایکسپوجرز اور ان کو جو ہے بلڈ کرنے کے لیے تاکہ وہ ریپرزنٹیشن ہے ہماری ڈائسس کی کمیونٹیز میں اور پھر اپنی کمیونٹی میں ایک اچھا اگزامپل بن کے زندگی گزارے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو قابو پایا جا سکے. اوکے پارس صاحب آپ کی میں صرف وائنڈ اپ کرتے ہیں گفتگو کو. آپ نے اپنے بیان میں اپنے 3 چیزیں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 ایک تو کورٹ کیسز ہے جو کہ یہ بہت برا امیج ہے کلچر ہے ہمارے اوور آل چرچ میں. میں صرف چرچ آف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے پاکستان کے جتنے مین اسٹریم چرچز ہیں ان سب میں یہ کلچر بڑی گہری جڑیں پکڑ چکا ہے اور کورٹ کلچر جو ہے اس کو ختم کرنا. نمبر 2 آپ نے ایجوکیشن کی بات کی. ایجوکیشن ناٹ اونلی فار دا لیٹی اور دا کانگریگیشن بٹ ایز ویل ایز فار دا کلرجی. اور کلرجی اور کلیریکل جو ایجوکیشن ظاہر ہے وہ تھیولوجیکل ایجوکیشن بیس ہے. آپ کے خیال میں جو ہماری جو اس وقت کلیریکل جو پروڈکٹ آ رہی ہے اور جو پاکستان کی سیمنریز کے اندر جو تھیولوجیکل کیوریکلا ہے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا میں خود بھی اسی پروسیس میں سے نکلا ہوں اور سیمنری پاکستان کی جو گجرانوالا تھیولوجیکل سیمنری ہے وہاں سے اور پھر سینٹ تھامس میں بھی کافی زیادہ رابطہ رہا اور باقی اداروں کے ساتھ بھی جو اس وقت موجود ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہماری تھیولوجیکل سیمنری یا ہمارا جو تھیولوجیکل کیوریکلا ہے کیا وہ کرٹیکل تھنکر پیدا کرنا کی کیپیسٹی میں ہے؟ کیا وہ تھیولوجین میسیولوجسٹ پیدا کرنے کی کیپیسٹی میں ہے کہ یہاں صرف ہمارے کریکولم ڈیزائن اور ہماری سیمنریاں بنائی اس لیے گئی تھی کہ یہاں پر صرف ہم مینیجرز پیدا کر سکیں نہ کہ تھنکر اور تھیولوجین پیدا کر سکیں؟ تو یہ جو آسپیکٹ ہے کیونکہ دیکھیں جو کچھ ہم سیمنریوں سے جو ہم پڑھ کے نکلتے ہیں وہی ہماری خدمت میں آگے سامنے نظر آتا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم یہ مینٹالٹی جو ہے کورٹ کلچر کی اور ڈویژن کی اور یہ سارے کے سارا جو پارٹی بازی ہے اس کو ہم کیسے گراس روٹ لیول پر جا کر تھیولوجیکل کریکولم کے ذریعے کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اس کا کوئی آئیڈیا کوئی ایسا ہے کہ آپ اس میں کیا کلرجی کی تھیولوجیکل ایجوکیشن اور گورننس ایجوکیشن کے لیے آپ کیا اس میں دیکھتے ہیں؟ ہمارا شاید رابطہ ہاں جی واپس کنیکٹ ہو رہا ہے. جی آپ کا مائک ان میوٹ کر لیں پلیز. جی اب ہو گیا. بیچ میں تھوڑا سا وہ ہو گیا جو آپ بتا رہے تھے نا اس میں تھوڑا سا وہ بریک آیا. اچھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. کنیکٹنگ کا جی جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کورٹ کیس کلچر کا, کلرجی کی ایجوکیشن کا, گڈ گورننس کا اور ان کی جو آگے فردر اکیڈیمک جو ان کی ایکسلنس ہے اس کے لیے, اور obviously اس کا تعلق ہے ہماری سیمنریز کے ساتھ. اور ہم آج بھی جو بھی پادریوں کی یا لیڈرز کی کرسچن لیڈرز کی جو پروڈکٹ نکلتی ہے وہ ظاہر سیمنریوں سے پڑھ کے نکلتی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ہماری سیمنریاں جو ہیں کیا وہ صرف مینیجرز پیدا کرتی ہیں کہ یہاں وہ تھنکرز اور تھیولوجین اور میسیولوجسٹ بھی پیدا کرنے کی کیپیسٹی میں ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے ہمارے پاس تھنکرز اور تھیولوجین یا اور آنے چاہیے تھے جو اکیڈیمک جو آنی چاہیے تھی
وہ اب تک نہیں آ سکی 70 سالوں میں. تو آپ کے خیال میں کراچی ڈائسس اور کراچی میں چونکہ سینٹ تھامس تھیولوجیکل کالج بھی موجود ہے، تو آپ پادری صاحبان کی جو اکیڈیمک اور ان کی جو گورننگ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے تھیولوجیکل ایجوکیشن کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ جو ایکچولی ہمارا یہ ادارہ ہے سینٹ تھامسز، یہ سینٹ کے اس سے ہے، ہماری ساری ڈائسسز جو ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ہمارے سارے جو کلرجی مین یہاں پہ آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک بورڈ ہے. سو خدا نے موقع دیا تو ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور جو بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایجوکیشنل ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے جس میں ان کے پرنسپل اور وائس پرنسپل اور یہ سب ہے، اور ہم بلکہ پراؤڈ ہیں کہ ابھی ایک ریٹائرڈ بشپ جو ہمارے پشاور ڈائسس سے بشپ منور رمال شاہ آج کل اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پادری ڈاکٹر پرویز صاحب جو ہیں وہ لاہور موو کر گئے ہیں. تو ہوپ فلی ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ یہ ابھی اور زیادہ جو ہے اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک اس طرح کا کریکولم ڈیولپ ہو جس میں مینجمنٹ ہے، جس میں اور بہت ساری باتیں جن کا ہونا ضروری ہے، جو کہ ایک بیسک نیڈ ہے ایک پریسٹ کے لیے جب وہ جاتا ہے فیلڈ میں. تو میں سوچتا ہوں کہ کچھ چیزوں کا جو ہے ہمیں مشاورت کے ساتھ اپنے ان بزرگوں کو اگر خدا ان موقع دیتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا، تو ڈیفینیٹلی لے کر آئیں گے ایسی چیزوں کا جن کا ایکسپوجر شاید جیسے میں نے، آپ جانتے ہی ہیں میری پریویس منسٹری کو کہ اس میں مجھے انٹرنیشنل جو ایکسپوجر ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور آج میری اسٹرینتھ یہی ہے کہ میں انٹرنیشنلی ایکسپوزڈ پرسن ہوں، نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی بھی، کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا اور ان میں سے گزرا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی طرح سے ان چیزوں کو مشاورت کے ساتھ ہیلپ کر سکیں اپنی سیمنری کے لیے بھی، تاکہ جو لیڈرشپ ہم ایز کلرجی مین چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ہو، صرف تھیولوجیکل ایجوکیشن نہیں بلکہ دیر از مینجمنٹ، دیر از کمیونیکیشن، دیر از لاٹس آف تھنگس جو اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کریکولم کا یہ حصہ بنے. اور ایز یو نو کہ میں نے کیمپس کروسیڈ میں بھی اور خود بھی مینجمنٹ کا بڑا میرا جو ہے وہ سکھانے کا بھی اور خود سیکھنے کا بھی اچھا تجربہ رہا ہے. سو جہاں تک ہم ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے بشپ منور رمال شاہ کو، وی ول لو ٹو ہیلپ ہم کہ ہم اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیبلیکل مینجمنٹ دے سکیں، تاکہ ہمارے جو پریسٹ آتے ہیں فزیکل مینجمنٹ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے چرچ میں جو ہے اس کو دے. اور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ٹائم کا اور آپ کے ویژن کا جو آپ نے میں نے جیسے کہا کہ یہ گراس روٹ لیول ہے. تھینک یو پادری صاحب. سو نائس ٹو. ہاں جی. سو آخری سوال، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ کراچی اور پاکستان اس وقت ریلیجیس ایکسٹریمزم میں سے بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور چرچ کی جو وٹنس ہے، اور چرچ آبویسلی ایز اے پرسیکیوٹڈ کمیونٹی موجود ہے، تو آپ اپنے آپ کو انٹرفیتھ ریلیشن میں ایز اے میجورٹی کنٹری کے اندر رہتے ہوئے آپ چرچ کی وٹنس کو اور چرچ کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں انٹرفیتھ پیس بلڈنگ اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے؟ دیکھیں، جب ہم انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں تو بے شک اپنے اپنے فیتھ کو پریکٹس کرتے ہوئے جب ہم مختلف کمیونٹیز رہتے ہیں تو یہ اس میں ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ملنا بھی چاہیے، اور ایک دوسرے کی اس ایز اے کمیونٹی جب اس کو بلڈ کرنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. اور اس میں جو ہے اکثر انٹرفیتھ کی بات ہوتی ہے، تو انٹرفیتھ میں ہارمنی تب ہی آئے گی کہ جب ہم اپنے اپنے فیتھ کو پہلے خود اچھا انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر ہم کسی کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ خود بخود ہماری جو وٹنس ہے وہ سامنے آتی ہے. تو ہر فیتھ میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے لحاظ سے اسٹرانگ بلیور ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ایسے میجر کمیونٹی میں اپنی جو وٹنس ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، اور یہ چیزیں ایز اے ہول ہم اس کی بڑی پکچر جو دیکھتے ہیں اس میں بڑھنا ہے.
थैंक यू वेरी मच पारिश शाहिद साबर साहब, और मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों को ये चैलेंज देना चाहता हूं कि आप जरूर बिशप के इलेक्शन को, पारिश शाहिद साबर साहब को, उनकी टीम को, उनकी फैमिली को दुआ में याद रखें। इन्होंने आज अपना जो ब्रॉडर जो विजन है एज अ कैंडिडेट ऑफ द बिशप ऑफ द डायसिस ऑफ कराची एंड बलूचिस्तान, वो उन्होंने शेयर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे ख्याल में कि ये बड़ी यूनिक किस्म की इस वक्त कैंडिडेंसी है कि जिसमें पारिश शाहिद साबर साहब जैसे लोग जो हैं वो अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया है इस खिदमत के लिए, जो कि आसान काम नहीं है। बहुत सारे ताने तशनी, इल्जामात, रिजेक्शन, करप्शन के इल्जामात और बड़ा कुछ इसमें झेलना पड़ता है। और इट्स नॉट एन अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रॉस यू हैव टू बियर, जिसमें आपको चलना है। सो इनको अपने दुआ में याद रखें। और खास तौर पर जितने लोग इसको देखने वाले हैं, ये इलेक्शन जो है ये एक तरह का ट्रेंड सेट करेगा, क्योंकि ये तीसरी जनरेशन है और इसमें बड़े मल्टी और बड़े डाइवर्स किस्म के कैंडिडेट आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल एक मॉडल था उससे हटकर जो कैंडिडेट हैं वो आ रहे हैं। और ये एक तरह का लिटमस टेस्ट भी होगा चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए कि वो फ्यूचर में किस किस्म की लीडरशिप को देखना चाहते हैं। They want to have a change, they want to have a vibrant and visionary leadership, or they would like to continue with the same old model or with the old wineskins. So हमारी दुआएं और हमारी सारी वेल विशेस जनाब पारिश शाहिद साबर साहब आपके साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 26 से 27 तारीख को जब भी इलेक्शन हो रहे हैं, खुदावंद अपना जलाल जाहिर करे और जो खुदावंद की मर्जी है, खुदावंद वो लीडरशिप जो है वो कराची डायसिस को अता करे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच पारिश शाहिद साहब। Thank you, Padri sir. Thank you so much. God bless you. God bless you.